محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ واقعات جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ دوستوں سے ایک گزارش ہے، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے کہ اللہ تعالیٰ سے تورات حاصل کریں تو قوم میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی قوم نے سونے چاندی کا ایک بچڑا بنا لیا اور اسے پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام انہیں بہت سمجھایا، مگر وہ نہ زمانے آخر تنگ آ کر وہ چپ ہو گئے کہ کہیں ان میں زیادہ اختلافات نہ ہو جائیں۔ کوہ طور سے واپس آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتایا کہ تم نے بہت برا کیا۔ سب نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور آئندہ کے لیے توبہ کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے کوہ طور سے آسمانی کتاب تورات لے کر آئے اور بنی اسرائیل کو اس پر عمل کرنے کا حکم دیا تو اس وقت انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں اس بات کا یقین کیسے آئے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ ہی نے نازل کی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ قوم سے 70 نمائندے منتخب کر کے انہیں کوہ طور پر لے آئیں۔ چنانچہ کوہ طور پر ان کو اللہ تعالیٰ کا کلام سنا دیا گیا، لیکن اب انہوں نے اپنے مطالبے کو بڑھا کر یہ کہا کہ ہمیں تو اس وقت تک تورات پر یقین نہیں آئے گا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں نہ دیکھ لیں۔ ان کے اس غلط مطالبے کی وجہ سے بجلی کی کڑک نے ان کو آ لیا، جس نے زلزلے کی کیفیت پیدا کر دی اور سب بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا کہ پھر ایسی بات زبان سے نہ نکالیں۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے آپ سے پوچھا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور آپ کے علم میں اپنے سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے فرمایا کہ انہوں نے میں سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ یہ بات اگرچہ فی نفس درست تھی، مگر ادب کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو اللہ کے علم کے حوالے کرتے، یعنی یہ کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ساری مخلوق میں بڑا عالم کون ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہیں آیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ ہمارا ایک بندہ وہ سمندروں کے ملنے کی جگہ پر رہتا ہے، وہ آپ سے بھی بڑا عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اس بندے سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے۔ عرض کیا، یا اللہ مجھے ان کا پتہ نشان بتلا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنے ساتھ رکھ لو، اور جس جگہ پر یہ مچھلی تمہارے ہاتھ سے نکل کر سمندر میں داخل ہو جائے وہی تمہاری منزل ہوگی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خادم کو ساتھ لے کر چل دیے، یہاں تک کہ یہ دونوں چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں دو سمندر ملتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں کچھ آرام کیا، اسی دوران مچھلی اس کے سامان سے نکل کر سمندر میں داخل ہو گئی اور خادم یہ دیکھ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب جاگے تو خادم یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گیا اور دونوں آگے بڑھتے چلے گئے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے اپنے خادم سے کہا، میں تھک گیا ہوں، بھوک بھی لگی ہے، وہ مچھلی لاؤ تاکہ میں اسے کچھ کھا لیں۔ خادم نے کہا، جب چٹان پر آپ آرام کر رہے تھے تو اس نے مچھلی دریا کا راستہ لے لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اسی جگہ کی تلاش تھی، اس لیے پھر وہ اسی جگہ پر واپس چلے آئے۔ وہاں انہوں نے اللہ کے ایک بندے کو دیکھا جن کو اللہ نے مخصوص علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو علم دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجیے، مگر انہوں نے جواب دیا کہ تم صبر نہ کر سکو گے، اور جن باتوں کی آپ کو پوری واقفیت نہیں ہے ان پر آپ کبھی صبر کر کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ آخر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو اس اللہ کے بندے نے کہا، تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ میں جو کام کروں اس کے متعلق مجھ سے کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی کوئی سوال پوچھنا، یہاں تک کہ میں خود اس کی وضاحت نہ کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب دونوں ایک کشتی پر سوار ہوئے تو اس اللہ کے بندے نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور کہا کہ کیا تم نے اس لیے کشتی میں سوراخ کیا ہے کہ اس میں سوار لوگ ڈوب جائیں؟ یہ آپ نے بڑا خوفناک کام کیا ہے۔ انہوں نے شرط یاد دلائی تو آپ نے کہا کہ میں بھول گیا تھا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ آگے بڑھے تو خشکی پر ایک لڑکا ملا جسے انہوں نے قتل کر ڈالا۔
اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بگڑ گئے اور کہا، آپ نے بغیر کسی قصور کے اس کو مار ڈالا، آپ نے بہت برا کیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہ چل سکیں گے۔ پھر دونوں میں دوبارہ قول و قرار ہوا۔ چلتے چلتے یہ ایک گاؤں میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا، مگر ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، اس نے انہوں نے درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے اور کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے ان کا کام پر مزدوری مانگ لیتے۔ اللہ کے بندے حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر جدا ہونے سے پہلے ان باتوں کا مطلب سمجھ لیجئے۔ کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی جو اسے کرائے پر چلاتے تھے۔ دریا کے اس طرف کا بادشاہ زبردستی کشتیاں چھین لیا کرتا تھا۔ میں نے اس میں سے سوراخ کر دیا کہ عیب دار ہونے کی وجہ سے اسے کوئی نہ لے گا۔ رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، مگر یہ سرکش اور کافر تھا۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ یہ لڑکا ان دنوں کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔ میں نے قتل کر دیا کہ اللہ انہیں اس کے بدلے مہربان اور نیک بیٹا عطا کرے۔ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کی دولت دفن تھی۔ ان کا باپ نیک تھا، اگر دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ ان کی دولت پر قبضہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ دونوں جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال سکی۔ یہ جو کچھ ہوا تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ یہی وہ باتیں تھیں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصے تک بنی اسرائیل کو ہدایت کرتے رہے، برائیوں سے منع کرتے رہے، اچھائیوں کی تاکید کرتے رہے، اور آخر کار اپنے اللہ پاک سے جا ملے جس نے ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اس کو تھوڑا تھوڑا عذاب دے کر خبردار کیا جاتا ہے۔ وہ اگر پھر بھی نافرمانی کرتی رہتی ہے تو اس کو کچھ عرصے کے لیے مزید ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ وہ بالکل غفلت میں پڑ جائے۔ پھر ایک دم اللہ کا سخت عذاب آ کر اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ فرعون خود کو خدا کہلواتا تھا، بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو اور اس کی قوم کو ختم کرا دیا۔ دوسرا سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ جو قوم بہت عرصے تک کسی غلامی میں رہتی ہے اس کی رگ رگ میں غلامی بس جاتی ہے، غیرت اور بہادری ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا جی چاہتا ہے کہ بار بار وہی غلامی کی باتیں کرے جس طرح بنی اسرائیل آزاد ہونے کے بعد کی۔ تیسرا سبق ہم کو حضرت خضر علیہ السلام کے قصے سے یہ ملتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت ان کی زندگی میں بھی کرتا ہے اور ان کے مرنے کے بعد کی ان کی اولاد کی حفاظت بھی کرتا رہتا ہے۔ علامہ ابو الفرج ابن الجوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المدہش میں اللہ تعالیٰ کے قول اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ تفسیر کے سلسلے میں حضرت ابن عباس، ضحاک اور مقاتل رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام توراۃ کے مطالعہ خوب غور سے کر کے اس کے تمام احکام سے مطلع ہو گئے تو بغیر کسی سے کلام کیے ہوئے اپنے دل میں کہنے لگے کہ روئے زمین پر اب مجھ سے زیادہ کوئی عالم نہ ہوگا۔ اسی دن رات میں نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس قدر پانی برسایا کہ مشرق سے مغرب تک تمام زمین غرقاب ہو گئی۔ پھر دیکھا کہ سمندر پہ ایک قناع ہے جس پر ایک لٹوڑا بیٹھا ہوا ہے، وہ اس برسات کے پانی کو چونچ میں بھر کر لاتا ہے اور سمندر میں ڈالتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیداری کے بعد گھبرا گئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل تشریف لائے اور دریافت کیا کہ آپ کس وجہ سے کبیدہ خاطر ہیں۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آپ تمام علوم کے جامع ہیں اور دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، مگر اللہ کا ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے اور آپ کے علم میں وہی نسبت ہے جو سمندر کے پانی اور لٹیرے کی چونچ میں پانی ہے۔ حضرت موسیٰ نے مصر سے جلاوطنی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں ملازمت کی۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے تجارت، کاشتکاری، مصنوعات سازی اور ملازمت یہ تمام پیشے اختیار کیے ہیں، اس لیے ان میں سے کوئی بھی پیشہ حقیر نہیں، سارے پیشے باعزت ہیں، اور اللہ تعالیٰ چونکہ سخت محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اسی لیے ہم جو بھی کام کریں اسے پوری محنت اور ایمانداری سے کریں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پر پہنچ گئے اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا۔
تو اللہ پاک نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی دریا کے پانی پر ماریں۔ اس کے نتیجے میں دریا میں 12 راستے بن گئے، اور ان تمام راستوں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر دریا کے پار چلا گیا۔ اور جب فرعون وہاں پہنچا، اس نے دریا میں خشک راستے دیکھے تو وہ بھی دریا کے اندر چلا گیا، لیکن جب فرعون کا پورا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو وہ پانی مل گیا، اور فرعون اور اس کا پورا لشکر غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ عاشورہ کے دن پیش آیا، اس کے بارے میں مستند روایات ہیں۔ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت و ضرورت کو صرف اللہ کے سامنے پیش کرنا معرفت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت دقاق رحمۃ اللہ نے اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی عمدہ مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک بہت بڑی چیز کا اللہ تعالیٰ سے سوال کیا۔ وہ یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو دیکھوں۔ یہ بہت بڑا اور عظیم سوال تھا کہ اللہ کا دیدار ہو جائے، اس لیے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں کسی کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جنت میں جب جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو جنتیوں کو جنت کی ساری چیزیں اس کے سامنے حقیر نظر آئیں گی، اور اللہ کے دیدار کی لذت ساری لذتوں پر بھاری ہوگی۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک طرف اللہ سے اتنی بڑی چیز کا سوال کیا، اور دوسری طرف ایک اور موقع پر دنیوی معلوم حقیر چیزوں کے لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کیا اور اپنی محتاجی ظاہر فرمائی۔ چنانچہ عرض کیا، اے میرے رب، میں ان چیزوں کا محتاج ہوں جو آپ میری طرف کھانا وغیرہ نازل فرمائیں۔ معلوم ہوا کہ ہر چھوٹی یا بڑی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ ہی کے لیے طرف رجوع کرنا چاہیے، اس لیے کہ در تو صرف اسی کا ہے، اس کے در کے سوا کوئی در نہیں جہاں ہماری حاجات پوری ہوتی ہوں، اسی کا ہم کو مکلف بنایا گیا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ مولانا رومی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ پر اللہ کی وحی آئی کہ اے موسیٰ، ہم نے تم کو اپنا مقرب بنا لیا ہے اور تم کو اپنے لیے چن لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، وہ کیا خصلت ہے جس کے بنا پر آپ اپنے بندوں کو اپنا برزگیگہ وہ مقرب بنا لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کا جواب ارشاد ہوا، یعنی مجھے اپنے بندے کی یہ بات اور ادا پسند ہے کہ وہ مجھ سے معاملہ کرے جو ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے ساتھ اس وقت کرتا ہے جب اس کی ماں اس پر غصہ ہوتی ہے۔ اس وقت بچہ اپنی ماں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ فرمایا کہ جب ماں بچے کو تماشا مارتی ہے تو وہ ماں ہی کی طرف دوڑتا ہے اور اسی سے لپٹ کر چلاتا ہے۔ از کیسے؟ یعنی یہ بچہ اپنی ماں کے سوا کسی سے مدد نہیں چاہتا اور اپنی ماں ہی کو تمام خیر و شر کا سر چشمہ خیال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ ہے وہ ادا جس کی وجہ سے میں بندے پر عنایت کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا پسند ہے کہ وہ صرف اسی کو پکارے اور ہر وقت اسی سے ہی لو لگائے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔